اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون صدق الله العظيم۔ ایک مفتی صاحب جن کو میں بہت بڑا علامہ سمجھ رہا تھا اور میرے خیال میں وہ بہت بڑا مجاہد تھا، اس لیے کہ میں ان کو دیکھا کرتا تھا کہ ملحدین کے خلاف پروگراموں میں وہ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ لیکن ان کا ایک کلپ میں نے دیکھا مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو جواب دیتے ہوئے۔ جب وہ کلپ میں نے دیکھا تو میں بڑا حیران رہ گیا کہ اس شخص کے پاس نہ تو علم کی کوئی چیز ہے اور نہ اس کا کوئی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ بہرحال ان کی طرف گفتگو آنے سے پہلے انہوں نے گفتگو اس بات پر کی ہے کہ صحابہ کرام پر تنقید کرنا جائز ہے، صحابہ کرام جو ہے وہ تنقید سے بالاتر نہیں ہے، اور انہوں نے مولانا منظور مینگل صاحب کے لیے جو القابات استعمال کیے ہیں کہ گویا مولانا منظور مینگل صاحب کو کچھ بھی نہیں آتا اور یہ انتہائی سطحی گفتگو ہے اور غیر علمی گفتگو ہے۔ مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ جیسے شخصیت کے بارے میں مجھ جیسے آدمی کو دفاع کی ضرورت نہیں ہے، حضرت اپنے نام سے ہی پہچانے جاتے ہیں، لیکن ان کی گفتگو سے جو چیز میرے سامنے آئی تو میں ان پر کچھ ضروری گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر میں نے اپنے ان ساتھیوں سے جو ملحدین کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، جب ان سے میں نے بات کی تو پتہ چلا کہ یہ شخص اہل سنت والجماعت سے نکل چکا ہے۔ یہ پہلے جو ملحدین کے ساتھ گفتگو میں یہ جا کے ملحد بھی بن چکا تھا، ان کی تعریفیں کیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ انجینئر علی مرزا کے ساتھ ہو گیا ہے، اب انہوں نے مکمل طور پر رافضیت کو قبول کر لیا ہے۔ اور اگر آپ لیکن بیچ میں گفتگو ایسی کرتا ہے گویا وہ شیعہ سنی کے درمیان ہم آہنگی کی بات کر رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر کسی کا اپنا مذہب ہے، لکم دینکم ولی دین۔ ہم اس بات کے قائل نہیں ہے کہ کسی کو قریب کرنے کے لیے آپ ان کے مذہب کو اختیار کر لیں۔ اگر آپ کو اپنے مذہب پر اطمینان ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اطمینان نہیں ہے تو آپ دوسرے کے مذہب کو قبول کر لیں، لیکن بیچ بیچ میں رہنا یہ انتہائی منافقت والی بات ہے۔ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ مذہبی اختلافات کو لڑائی جھگڑے کا رنگ دیا جائے، یہ جہالت کی دلیل ہے، لیکن علمی گفتگو کرنا مذہبی اختلافات میں یہ علماء میں شروع سے چلا آ رہا ہے اور آج تک جاری ہے۔ شیعہ سنی اختلافات کے موضوع سے میں گریز کرتا ہوں، اور اس لیے کہ وہ ہر ایک کا اپنا ایک مذہب ہے، جو جس مذہب پر ہے وہ اس پر قائم رہے۔ کسی کو گالی گلوچ دینا یا برا بھلا کہنا اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، لیکن دوسرے کو قریب لانے کے لیے اپنے مذہب کو چھوڑنا یہ مداہنت کہلاتا ہے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اور شریعت میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے جو بنیادی موضوع ہے صرف اس کے ان باتوں کا میں نے جواب دینا ہے۔ میرا اصل جو موضوع ہے وہ الحاد اور قادیانیت ہے، اور اس قسم کے لوگ بھی ملحدین میں شامل ہو جاتے ہیں جو آیات قرآنیہ میں الحاد کرتے تھے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا۔ اور ساتھ میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، مولانا منظور مینگل صاحب ہوں یا ہمارے اکابر میں سے کوئی دوسرا عالم، اپنے ساتھیوں سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ وہ بڑے پائے کے علماء ہے، بڑے درجے کے علماء ہے، ان کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، اب یوٹیوب کا زمانہ ہے، ہر آدمی شہرت چاہتا ہے، تو کوئی مفتی تقی عثمانی صاحب کے خلاف اٹھ کر بات کرتا ہے، کوئی مولانا منظور مینگل صاحب کے خلاف، بالکل کرے، لیکن پہلے اپنا قد کاٹ دیکھیں، اور قد کاٹ دیکھنے کے بعد پھر آپ گفتگو کیا کریں۔ آیا آپ مفتی تقی عثمانی صاحب یا مولانا منظور مینگل صاحب کے رتبے اور درجے کے ہیں؟ اگر ہیں تو پھر آپ بات کریں، اگر نہیں ہے تو آپ خاموش بیٹھیں، اگرچہ آپ کو ان سے اختلافات ہوں، لیکن یہ ہے کہ میدان میں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی صاحب علم آدمی میدان میں آ جایا کرے۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ صحابہ کرام تنقید سے بالاتر نہیں ہے، اور اس پر اس مفتی صاحب نے پہلی دلیل جو دی ہے وہ کہتے ہیں قرآن کریم نے صحابہ کرام پر تنقید کی ہے،
اور جب قرآن کریم صحابہ پر تنقید کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ پر تنقید کرنا جائز ہے۔ جب اللہ کرے تو ہم کیوں نہ کریں؟ اور پہلی آیت انہوں نے یہ پڑھی ہے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا۔ میدان جنگ کے دوران جو صحابہ کرام میدان جنگ چھوڑ کر وہاں سے عارضی طور پر شکست اختیار کر لی، فرمایا ان کو شیطان نے پھسلایا ہے۔ تو دیکھو خدا صحابہ کرام پر تنقید کر رہا ہے کہ ان کو شیطان نے پھسلایا ہے۔ اسی طرح آگے دوسری جگہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم، اسی موضوع کو قرآن کریم میں چھیڑا ہے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول علیہ السلام تمہیں بلا رہے تھے اور تم میدان جنگ چھوڑ کر جا رہے تھے۔ تو کہتے دیکھو یہاں پر بھی چوتھے پارے میں قرآن کریم نے صحابہ کرام پر تنقید کی ہے۔ تو جب یہاں صحابہ کرام پر تنقید اللہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ صحابہ پر تنقید کرنا جائز ہے۔ اب ان دونوں آیتوں میں ہم نے دیکھنا ہے، قرآن شریف قرآن ان دونوں آیتوں میں ہم نے دیکھنا ہے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، کہ ان کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب ہم جیسے لوگوں کو ان معاملات میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے آیات میں آپ یہ دیکھیں جہاں پر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، اس کا بھی ذکر کیا، تم میں سے کچھ وہ ہے جو دنیا چاہتے ہیں اور کچھ وہ ہے جو آخرت چاہتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم دنیا کے مال و متاع کو چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہاں پر بھی اللہ نے صحابہ پر تنقید فرما دی کہ تم دنیا کی زندگی کے اور دنیا کے عیش و آرام کو چاہتے ہو اور اللہ آخرت کو چاہتے ہیں۔ تو جب قرآن تنقید کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام پر تنقید کرنے کی اجازت ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، پہلی آیت میں بھی اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو معاف فرما دیا۔ اسی صورت میں یہ سورہ آل عمران ہے، اور یہ سورہ آل عمران کی یہ جو آیت ہے آیت نمبر 152 اور آیت نمبر 153، ان دونوں آیتوں میں صحابہ کرام کی کمزوری کا ذکر ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اب آپ بتائیں جب اللہ نے ان کی معافی کا اعلان فرما دیا، پہلے میں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اور یہاں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان سے معافی کا اعلان کر دیا۔ تو جب اللہ نے معاف کر دیا تو بات ختم ہو گئی، اب یہاں کسی کو بولنے کی تو گنجائش نہیں بنتی۔ بھائی جب ایک بات کہ اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا تو اب آپ کو تنقید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، وہاں بھی نبی علیہ السلام کی معافی کا اعلان فرما دیا اور آگے فرمایا لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ تو کیا مفتی صاحب اس بات کی اجازت دیں گے کہ نبی پر بھی تنقید کرنا جائز ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ تریدون عرض الدنیا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، یا تریدون عرض الدنیا، اور اس کو آپ کہیں کہ اللہ نے صحابہ پر تنقید فرما دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی تو سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کہ ترید زینت الحیات الدنیا، ترید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زیب و زینت کو چاہتے ہیں، تو کیا آپ نبی پر تنقید کی اجازت دیں گے؟ اگر یہاں سے صحابہ پر تنقید کی اجازت ملتی ہے تو پھر یہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ہے، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم میں بھی اور ترید زینت الحیات الدنیا میں بھی۔ تو کیا آپ وہاں پر اجازت دیں گے کہ صحابہ کرام کے اوپر تنقید کی جا سکے؟
نبی علیہ السلام پہ تنقید کی جا سکے؟ اگر آپ نبی علیہ السلام پر تنقید کی اجازت نہیں دے سکتے تو پھر صحابہ کرام پر کس بنیاد سے آپ تنقید کی اجازت دے رہے ہیں؟ دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہے۔ مفتی صاحب آپ کو کس نے کہا ہے صحابہ کرام معصوم ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو یہ محفوظ سمجھتے ہیں، اور محفوظ کا معنی بھی معصوم ہے۔ بالکل نہیں جناب۔ اگر مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے درس بخاری کا ایک کلپ ہے، وہ آپ سن لیں، آپ کی ساری غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ کو تو معصوم اور محفوظ کا فرق بھی معلوم نہیں ہے۔ معصوم کسے کہتے ہیں اور محفوظ کسے کہتے ہیں؟ معصوم اسے کہتے ہیں کہ جو گناہ کرتا ہی نہیں ہے، جو گناہ سے معصوم ہوتا ہے۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ تو کرتا ہے لیکن وہ آخرت کے مواخذے سے محفوظ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں کس کا نظریہ ہے کہ وہ معصوم؟ یہ تو اہل سنت والجماعت کا نظریہ نہیں ہے۔ ہم بالکل مانتے ہیں کہ صحابہ کرام سے گناہ ہو سکتے ہیں، بلکہ ان سے گناہ ہوئے ہیں اور ان کو گناہوں کی سزا بھی ملی ہے۔ مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بات کر رہا ہوں کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر صحابہ کرام کے ذمے کوئی چیز دنیا کی زندگی سے رہ جائے تو قبر میں ان کو جھنجھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ آخرت کی سزا سے محفوظ رہ سکے۔ تو ہمارا نظریہ تو یہ نہیں ہے کہ صحابہ معصوم ہیں، ہم صحابہ کو محفوظ سمجھتے ہیں، اور محفوظ کی دلیل یہی ہے کہ یہاں اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے معاف فرما دیا۔ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صحابہ کرام کو تو اللہ تعالیٰ نے معیار حق بنایا ہے، تو جب وہ معیار حق ہے تو آپ کون ہوتے ہیں کہ اس قسم کی چیزوں سے صحابہ پر تنقید کرنے کا جواز تلاش کرنے والے؟ اور اگر اس سے صحابہ پہ تنقید کا جواز مل جائے تو پھر پیغمبر علیہ السلام کو بھی آپ تنقید سے بالاتر نہیں کہہ سکتے۔ دوسری بات، انتہائی جہالت کی بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں 12 منافق ہیں۔ صحابہ سے فرمایا تم میں 12 منافق ہے، کہا کہ یہ خطاب صحابہ کو ہے، اور جب یہ خطاب صحابہ کو ہے تو معلوم ہوا کہ صحابہ میں منافق بھی تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے، اگر صحابہ کے مجمع میں منافقین خود کو مسلمان کہتے ہوئے صحابہ کے درمیان داخل ہو جاتے ہیں تو کیا اس سے وہ مسلمان بن جائیں گے؟ یا جس طرح ہمارے فوج کے اندر اگر ایجنسیوں کے لوگ اندر آ جاتے ہیں، کیا وہ پاکستانی فوجی کہلائیں گے؟ یا وہ پاکستانی نوجوان کہلائیں گے؟ یا مسلمانوں میں قادیانی آ کر خود کو مسلمان ظاہر کرے اور ہم کہیں کہ بھائی تمہاری جماعت میں قادیانی موجود ہے، تو کیا وہ قادیانی مسلمان ہو جائیں گے؟ اتنی واضح بات کہ صحابہ کرام میں منافقین اظہار کو، ایمان کو ظاہر کرتے تھے اور اپنے کفر کو چھپاتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری جماعت میں 12 منافق موجود ہے جو مسلمان نہیں اور خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ اور مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں، ان کو بھی جو منافقین تھے ان منافقین کو نبی علیہ السلام نے صحابہ کہا ہے۔ جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہو سکتا، اور جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے بڑی بات جو اس نے کی، جس پر میرے دل کو ٹھیس لگی، وہ یہ کہ عبداللہ بن ابی کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی کہ عبداللہ بن ابی کا میں سر قلم کر دیتا ہوں، میں اس کا سر اڑا دیتا ہوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو قتل نہ کرو، ورنہ لوگ کہیں گے ان محمد یقتل اصحابہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں دیکھو یہاں عبداللہ بن ابی کو نبی علیہ السلام نے صحابہ میں شامل مانا اور عبداللہ بن ابی کو صحابی کہا، تو سارا زور اس بات پر ہے کہ یہ بات ثابت کی جائے کہ صحابہ میں منافق تھے، یعنی صحابہ ہونے کے ساتھ ساتھ منافق تھے۔ یہ حد تک تو بات صحیح ہے کہ صحابہ کی جماعت میں منافقین شامل ہو چکے تھے لیکن وہ صحابہ نہیں تھے، لیکن ان کا زور یہ ہے کہ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ منافق ثابت کر دیا جائے۔ اور یاد رکھیے، اگر صحابہ کرام کو منافق ثابت کر دیا گیا یا صحابہ کرام پر سے ایمان اٹھ گیا تو آسان سی بات ہے کہ ہمارے پاس 4 دلائل ہے: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ قرآن کریم جمع کرنے والے صحابہ ہیں، ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں، اور قرآن کریم میں اس کی تفسیر اور تشریح سمجھانے والے صحابہ ہیں۔ تو جب صحابہ کا ایمان مشکوک ہو گیا، ہمارے ہاں بھی ایک مولویانہ جو کہتا ہے کہ اگر کوئی تمام صحابہ کو کافر کہے وہ پھر بھی کافر نہیں بنتا،
تو جناب علی اگر تمام صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تو قرآن کا اعتبار ہے؟ پھر قرآن کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے صحابہ کا، حدیث کا پہلا راوی صحابی ہے۔ اگر صحابہ نعوذ باللہ قابل اعتبار نہیں رہے تو حدیث کا اعتبار ہے؟ پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے اجماع امت کا، اور اجماع کا پہلا درجہ صحابہ والا ہے۔ صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تو پھر کیا اجماع کا اعتبار ہے؟ اور قیاس تو مستقل دلیل ہے ہی نہیں، وہ تو المستنبت من الاصول الثلاثہ ہے، وہ تو ان 3 اصولوں سے مستنبت ہے۔ تو جب یہ 3 اصول ہی ناقابل اعتبار ٹھہرے تو ہم ان مولانا حضرات سے پوچھتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام کو نعوذ باللہ ساقط الاعتبار اور ناقابل اعتبار قرار دے دیا تو ہمیں سمجھایا جائے ہمارے دلائل کیا ہے۔ ہمارے ہاتھ سے تو قرآن بھی گیا، ہمارے ہاتھ سے تو حدیث بھی گئی، اور ہمارے ہاتھ سے تو اجماع امت بھی گیا، اور قیاس کا تو پھر کیا کہنا۔ تو بہرحال میری گزارش ہے کہ کبھی بھی اس قسم کی گفتگو انسان نہ کرے، اور وہ شخص تو بہرحال اہل سنت والجماعت سے نکل چکا ہے۔ جو آدمی ملحدین کے پاس جائے اور ان کے راگ الاپنا شروع کر دے، ان سے ہم کیا خیر کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر میرے علماء حضرات سے بھی یہ گزارش ہے کہ آج کل جب کوئی شخص مشہور ہو جاتا ہے تو اس مشہور شخص کے خلاف ہم کلپ بنانا شروع کر دیتے ہیں، ان کی کوئی بات پکڑ کے، تاکہ ہمیں فالوور ملے۔ خدا کا خوف کیا کرو، جب بھی کسی عالم کے خلاف آپ نے گفتگو کرنی ہے تو علماء کے ساتھ آپ اختلاف رکھیں، مولانا منظور مینگل صاحب کے ساتھ رکھیں، مولانا تقی عثمانی صاحب کے ساتھ رکھیں، لیکن سامنے صرف وہ حضرات آئے جو اس درجہ اور اس لیول کے ہوں۔ ہم اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ آپ علماء نے منظور مینگل صاحب نے جو فرمایا تو بس وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ ہم ان سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم ان کے مقابلے پر آنے کی کوشش نہ کریں۔ اختلاف علماء کے ایک دوسرے کے ساتھ حق ہے۔ بہرحال میرے خیال میں یہ موروثات ہے، اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں انتہائی معذرت کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔